السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویورز، آج کی اس خصوصی نشست کے اندر سب سے پہلے ذکر ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان بلے کو پارٹی سے چھیننے کی تیاری کون کر رہا ہے اور وہ کون سا فریق ہے جس نے اس حوالے سے اپنا ذہن بنا لیا ہے، صرف فیصلہ آنا باقی ہے۔ اور پھر پاکستان تحریک انصاف بلہ کیا بچا پائے گا یا نہیں، اور اس کو ریلیف اب کیسے ملے گا، اس کی تفصیل بھی آج کی اس نشست پہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور پھر ذکر ہوگا نواز شریف کا، جنہوں نے آج ایک بار پھر پینترا بدلا ہے اور اپنا رونا روتے ہوئے احتساب کی بات کی۔ میاں صاحب کو احتساب اب دوبارہ کیوں یاد آ رہا ہے، ہم آپ کو تفصیلی طور پر آج کی اس نشست میں اس کہانی سے بھی پردہ اٹھا کر وہ تمام حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے جو نواز شریف صاحب کو نظر آ رہے ہیں۔ اور آخر میں بات ہوگی آڈیو لیکس کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جاری ہونے والی ایک سخت ترین تحریری آرڈر کی۔ کیا عدالت جو سوالات پوچھ رہی ہے اس کا جواب انہیں ملے گا، یا پھر ہم ایک اور تاریخ اور ایک اور جج کو بینچ سے الگ ہوتے ہوئے دیکھیں گے؟ لیکن ویور، سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بلے کا نشان چھیننے کی لڑائی اس وقت پاکستان میں چل رہی ہے، اور اس لڑائی میں حاوی کون ہو رہا ہے؟ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن پر پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے درخواستوں پر سماعت 12 دسمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ درخواست گزاروں کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات سے پہلے کوئی شیڈول نہیں دیتی اور الیکشن کرواتی ہے۔ ووٹر فہرستیں جاری نہیں کی گئی۔ انتخابات سے متعلق پی ٹی آئی مرکزی سیکریٹریٹ میں کوئی سرگرمی نہیں ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات قانونی اور پارٹی آئین کے مطابق نہیں کرائے گئے، لہٰذا انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دیا جائے۔ پاکستان کے میڈیا کو میں دیکھ رہا تھا، خبریں لگی کہ پی ٹی آئی کو ریلیف مل گیا، لیکن شاید وہاں پر کچھ لوگ ایسے ضرور بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ یہ ریلیف نہیں بلکہ ایک ٹریپ ہے جو تحریک انصاف کے لیے اب تیار ہو چکا ہے۔ اور ویورز، انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ نہیں ہوگا، الیکشن کمیشن کے موقف کا اصل میں مطلب کیا ہے، اور وہ ٹریپ جس کا ذکر میں نے پاکستان کے میڈیا پر چلنے والی خبروں کے ذریعے آپ کے سامنے رکھا۔ ممبر الیکشن کمیشن اکبر ایس بابر سے کہا کہ یہی انٹرا پارٹی الیکشن ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے نتائج خوفناک ہوں گے۔ اب دوبارہ انتخابات کو آپ بھول جائے، ہم نے شفاف انتخابات کا کہا تھا۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ کردار اکبر ایس بابر اصل میں جو کھیل کھیل رہے تھے، کھیل کچھ اور تھا کہ ان کو انتخابات کروانے دو، پہلے ہم انتخابات کروانے کا کہیں گے، یہ انتخابات کروائیں گے، اور ہم پھر اس بات کا اعلان کریں گے کہ جناب آپ کے تو انتخابات جو ہیں وہ ٹھیک ہوئے ہی نہیں۔ اگر الیکشن کمیشن اکبر ایس بابر کی دوبارہ الیکشن کروانے کی درخواست کو منظور نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ 2 دسمبر کو کروایا گیا انتخابات اب حتمی تصور ہوگا، یعنی جو انتخابات اس دن جو انتخاب ہوا پارٹی پوزیشنز کے لیے وہ حتمی تصور ہوگا، اور دوبارہ الیکشن کی گنجائش اب موجود نہیں ہے۔ یا تو الیکشن کمیشن اس انتخاب کو درست مانے گا یا پھر غیر قانونی قرار دے گا، جو مجھے کم از کم یہ نظر آ رہا ہے کہ تیاری کر لی گئی ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو، عمران خان کو، ان تمام لوگوں کو جو انصاف کا جھنڈا لے کر کھڑے ہوں گے، ان تمام طاقتوں کو، ان تمام عام آدمی کو ہم نے ڈیمولش کرنا ہے، کرش کرنا ہے، ختم کرنا ہے، اور اس کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے۔ اگر انتخاب غیر قانونی قرار دیا گیا تو پھر پی ٹی آئی سے بلے کا نشان بھی چھین لیا جائے گا اور نیا پارٹی چیئرمین دیگر تمام عہدیداروں کے ساتھ فارغ ہو جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کو ہر صورت الیکشن کمیشن میں اب یہ ثابت کرنا ہوگا کہ انٹرا پارٹی الیکشن میں تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے، بصورت دیگر الیکشن کمیشن اپنا ذہن جو ہے نا ویورز بنا چکا ہے۔ اب میں آپ کو کے سامنے اس سوال کا جواب بھی رکھ دوں، آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ابھی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور گلے میں بہت زیادہ تکلیف ہے، کہ پاکستان تحریک انصاف کو کن اعتراضات پر مطمئن کرنا ہوگا جو اعتراضات ممکنہ طور پر اٹھائے گئے ہیں۔ ووٹر لسٹیں تیار کی گئی تھی اور یہ شائع بھی کی گئی، الیکشن شیڈول کا باقاعدہ اعلان کیا گیا تھا اور کاغذات نامزدگی ایک طے کردہ طریقہ کار کے تحت جمع کروائے گئے تھے، بشمول ان امیدواروں کے جو اس وقت جیل میں ہیں۔ تمام رجسٹرڈ امیدواروں کو انتخابات لڑنے کے یکسر مواقع دیے گئے۔ بلا مقابلہ انتخاب ہونے پر پارٹی چیف الیکشن کمشنر نے متعلقہ قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کیا۔
اکبر ایس بابر کو الیکشن کمیشن سے ایک شٹ اپ کال مل گئی. اب یہ سوال جو ہے نا یہ کوئی اتنا ریلیونٹ نہیں ہے کیونکہ کسی نے یہ پوچھا, میں نے اس کو شامل کر لیا آج کے اس پروگرام میں. دو نکات پر الیکشن کمیشن کو وہ مطمئن نہیں کر سکے. جو کہا جی کہ شٹ اپ کال مل گئی ہے, تو دو نکات کون سے تھے؟ ایک تو اکبر ایس بابر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پارٹی الیکشن کمشنر نے ڈیٹا بیس اپنے پاس رکھا ہوا ہے, کمیشن کی پاورز ہیں کہ ایسے انتخابات کروانے والوں کو ہٹا کر نئے الیکشن کروائے جائیں. ہم پارٹی آفس گئے اور الیکشن کی مکمل تفصیلات ہم نے مانگی. ممبر الیکشن کمیشن نے پوچھا کہ آئین میں ووٹر لسٹ مانگنا یا اس سب کا طریقہ کار اصل میں ہے کیا, جس پر وکیل اکبر ایس بابر نے بتایا کہ آئین میں ایسی کوئی گنجائش نہیں لیکن طریقہ کار یہی ہوتا ہے. اکبر ایس بابر کا کہنا تھا کہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ قبول ہے کہہ کر انٹرا پارٹی انتخابات کو مکمل کہہ دیا گیا. جو ویڈیو سیکریٹریٹ میں بنائی گئی وہ ہماری ہیں. ممبر الیکشن کمیشن نے پوچھا کہ آپ نے ویڈیو کیوں بنائی اور یہ دوسری پشاور کی ویڈیو کس نے بنائی, جس پر اکبر ایس بابر نے بتایا کہ ہم نے اس لیے سیکریٹریٹ میں ویڈیو بنائی کیونکہ ہم ثبوت رکھنا چاہتے تھے. پشاور کی ویڈیو میڈیا کی ہے, دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے قبول ہے کہہ کر الیکشن کروا دیا گیا. اکبر ایس بابر نہ تو اس بات پر الیکشن کمیشن کو مطمئن کر سکے کہ انہیں کس حیثیت میں پی ٹی آئی سیکریٹریٹ جا کر ووٹر لسٹ مانگی اور ان کو یہ حق کس ضابطے کے تحت ملا. آپ جاتے ہیں نا, پوچھتے ہیں کہ قانون ہے بھائی, آپ کون ہو, چھاپا مار ٹیم کے حصے ہو, کہاں سے اٹھ کر آ گئے, ممبر بھی نہیں ہوں تو پھر کیوں اندر گئے. دوسرا نقطہ نا اکبر ایس بابر کی طرف سے پولنگ ڈے پر بنائی گئی جو اسلام آباد سیکریٹریٹ کو فوٹیج کا ہے کہ آخر انہوں نے یہ کیوں بنائی اور اس سے کیا ثابت ہوتا ہے, جبکہ ان کی طرف سے پیش کی گئی دوسری ویڈیو پشاور آفس کی ہے جو ان کی اپنی نہیں ہے بلکہ اس کی قانونی حیثیت پر بھی بہت سارے سوال اٹھائے جا سکتے ہیں. اب ویورز, اکبر ایس بابر کا کیس کیا فارغ ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اگلی سماعت پر پی ٹی آئی اگر یہ ثابت کر دے کہ اکبر پی ٹی آئی کا کارکن نہیں ہے اور اس کو پارٹی الیکشن پر اعتراض اٹھانے کا کوئی حق نہیں ہے تو اکبر کا کیس ویسے ہی فارغ ہو جائے گا. اکبر بادشاہ کا دعویٰ کہ اس کو الیکشن کمیشن نے 2017 میں پی ٹی آئی کا جو رکن ہے وہ مانا تھا, جبکہ پی ٹی آئی کے مطابق اکبر ان کا رکن نہیں ہے اور اس لیے اس کا نام ووٹر لسٹ میں بھی شامل نہیں ہے. تو ویورز, یہ ایک صورتحال ہے. اب اکبر ایس بابر صاحب کے نا وکیل جھوٹے کیسے ثابت ہوئے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وکیل نے اعتراض عائد کیا کہ انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے ووٹر لسٹ نہیں بنی, نامزدگی کا طریقہ کار بھی نہیں تھا, پارٹی آئین میں الیکشن پروگرام کا ذکر بھی نہیں. کیا آئین میں ووٹر لسٹ مانگنا یا الیکشن کا طریقہ کار موجود ہے؟ اس قسم کا کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے, جس کے اوپر باقاعدہ سوال بھی ہوا. اکبر ایس بابر نے پاکستان تحریک انصاف سیکریٹریٹ کی ویڈیو بنائی, اس کے اوپر بھی بہت سارے سنجیدہ سوالات اٹھائے گئے. اور کیا الیکشن دوبارہ ہوں گے؟ اب اس کے اوپر بھی الیکشن کمیشن نے اپنا ذہن جو ہے بتا دیا. اور ویورز, یہ لگتا ہے مجھے ایسے ہی ہے کہ الیکشن کمیشن کہیں اور سے جب اشارہ ہوگا نا تو اس پورے کیس کے اندر اپنا کردار ادا کرے گا اور جو بہت ہی بھیانک ہوگا. آپ پاکستان کے اندر انتخابات بھی بھول جائیں, آپ پاکستان کے اندر انتخابات کے ساتھ ساتھ جو جس طرح سے نعرے لگ رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ انتخابات ہوئے, اور اگر ہو بھی گئے تو وہ کوئی ان انتخابات کو کوئی نہیں مانے گا. آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو حکومت میں بیٹھیں گے نا اور پھر ان کے حالات اور جب ان کی باتیں نہیں مانی جائیں گی وہ ایک ایک کر کے علیحدہ ہوں گے اور اس طرح پھر پاکستان کا یہ بیڑا غرق کر دیں گے. اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن ہمیں ویورز یہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں آپ کو نا یہ اس خبر کے آخری جو حصہ ہے وہ یہ بتا دوں کہ الیکشن کمیشن کے باہر نا کچھ لوگوں کو یعنی دفعہ 144 لگی ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود پورے پروٹوکول کے ساتھ نا مظاہرین پہنچتے ہیں اور ایک احتجاج کرنے کی انہوں نے کوشش کی. ایک شخص کو پوچھا گیا کہ آپ کو کس نے بھیجا ہے, تو وہاں پر ایک جو انٹرویو اس نے دیا اس نے کہا کہ جی میں نون لیگی رہنما طارق فضل چودھری نے ہمیں بھیجا ہے. تو آپ کر لیں کہ پاکستان کے اندر یار آپ ڈرتے کیوں ہو, انتخابات میں جاؤ اور عمران خان کا مقابلہ کرو. یہ تمام انڈیکیٹرز ہیں کہ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, پرسوں نہیں تو پھر ایک روز ایسا ضرور آئے گا جب یہ لوگ جو انتخابات سے بھاگ رہے ہیں ان کی باری یہ جو لینے کی تیاری کر رہے ہیں یہ باری لے چکے ہوں گے, اور پھر اصل میں جب جمہور ملک کے اندر واپس لوٹے گا, الیکشن ہوں گے, تو پھر چیزیں دوبارہ سے اپنی جگہ پر آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائیں گی. ویورز, یہ جو دوسری خبر ہے نا اس میں آپ کو بتا دیں کہ عمران خان صاحب کی نااہلی کا یہ معاملہ ہے اور اس معاملے پر 2 عدالتیں خاموش تھی اور اب خان صاحب کہیں اور چلے گئے ہیں.
الیکشن کمیشن نے 5 اگست کو عدالت نے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ سنایا۔ اس میں عمران خان کو 3 سال قید کی سزا سنائی گئی، جو بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں معطل ہو گئی، لیکن فیصلہ برقرار رہا۔ اس فیصلے کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے 8 اگست 2023 کو 5 سال کے لیے خان صاحب کو نااہل کر دیا۔ عمران خان نے اس نااہلی کے خلاف ہائی کورٹ لاہور کے درخواست دائر کی۔ درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ الیکشن سے باہر کرنے کے لیے جلد بازی میں غیر قانونی اقدام کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے۔ عمران خان پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں۔ عدالت الیکشن کمیشن کی جانب سے 5 برس کی نااہلی کو کالعدم قرار دے اور درخواست کے حتمی فیصلے تک نااہلی کا نوٹیفیکیشن معطل کیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ آنے کی ضرورت آپ کو کیوں پیش ہوئی؟ اس کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ عمران خان کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ فیصلہ معطل کرنے کے بعد فیصلہ ابھی تک محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یہ فیصلہ معطل ہو جانا ہے چونکہ اس کیس میں کوئی جان نہیں، لیکن یہ صرف اس لیے نہیں سنایا جا رہا چونکہ اگر فیصلہ معطل ہوا تو عمران خان الیکشن کے لیے اہل ہو جائیں گے اور پھر وہ چاہے 20 حلقوں سے الیکشن لڑیں وہی الیکشن جیتیں گے۔ ویسے جو فیصلہ محفوظ جو کیا گیا جسٹس عامر فاروق نے کیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کی شہرت کیا ہے اور ان کی عمران خان کے مقدمات کے حوالے سے کیا تاریخ رہی کہ وہ 2 مہینے فیصلہ محفوظ رکھتے ہیں، خاص طور پر جب عمران خان کو فائدہ پہنچ رہا ہو۔ لاہور ہائی کورٹ نے جسٹس جو شجاعت علی نے نااہلی کی درخواست 5 رکنی لارجر بینچ کو بھجوا دی ہے۔ اب جسٹس شاہد بلال حسن کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ اس کیس کی سماعت جو کرنے جا رہا ہے۔ لارجر بینچ یعنی 5 رکنی بینچ کا فیصلہ کیا ممکنہ طور پر آ سکتا ہے؟ ایک پاسبلٹی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ممکنہ طور پر لاہور ہائی کورٹ نے یہی کہنا ہے کہ چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ فیصلہ معطلی کیس کا فیصلہ محفوظ ہے اور عمران خان کی نااہلی بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے آپ اس فیصلے کا انتظار کریں اور پوری قوم بھی جو ہے وہ اس فیصلے کا انتظار کرے، چونکہ جمہوریت کو لقوہ مار گیا اور اس لقوے کا علاج جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے پاس ہے، لیکن پاکستان کی عوام جو ہے نا وہ سوئی ہوئی ہے، خاموش ہے، اور جب اسے ایک موقع ملے گا تو نہ جانے وہ اپنی اس طاقت کا استعمال کرتی ہے یا پھر قیمے والے نان، بریانی اور طرح طرح کی آفرز لے کر خاموش ہو جائے گی، یا پھر واقعی جمہوریت کو اپنے ہاتھ میں لے گی اور ووٹ کی طاقت کا صحیح استعمال کرے گی۔ یہ وقت بتائے گا۔ دوستو، یہ کہانی جو ہے نا یہ نواز شریف کی 42 سالہ سیاسی لیڈرشپ نہیں بلکہ ڈیلرشپ کی ہے، اور وزیر اعظم بنانے کے ساتھ نواز شریف صاحب کی نا ایک دوسری شرط بھی اب سامنے آ گئی ہے۔ نواز شریف پارلیمانی بورڈ کی صدارت سے خطاب میں کہتے ہیں کہ ہمارا مطالبہ حکومت بنانا نہیں بلکہ ہم اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں اور ظلم پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی چاہتے ہیں۔ پاکستان کا تو آپ کو خیال نہیں ہے، پاکستان کی 26 کروڑ عوام کا بھی خیال نہیں۔ یہ کنفیشن ہے، میں اسے مطالبہ نہیں کہتا۔ جمہوری لیڈر مطالبے نہیں کرتے بلکہ وہ عوام کی عدالت میں جا کر فیصلے قبول کرتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور پھر عوام کی خدمت کے لیے لگ جاتے ہیں۔ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ گیم آف تھرونز میں کسی خاندان کے ساتھ زیادتی ہو گئی اور وہ تلا ہوا ہے کہ میں تو اس دشمنی کا کوئی نتیجہ نکال کے چھوڑوں گا، اور اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا بھی جب تک مداوع نہیں ہوتا، نہ ہم نے پاکستان کی معیشت کو چلنے دینا ہے، نہ ہم نے پاکستان کے اندر جمہوریت کو چلنے دینا ہے، نہ ہم نے پاکستان کو چلنے دینا ہے۔ یہ ہے 42 سالہ لیڈرشپ، میرے منہ میں بار بار آ رہا ہے، یہ لیڈرشپ نہیں، یہ ڈیلرشپ ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ نواز شریف صاحب نے پیش کیا۔ اب نواز شریف کس سے مطالبہ کر رہے ہیں یہ بہت ہی اہم ہے۔ نواز شریف کی جو سٹیٹمنٹ جس میں وہ کہتے ہیں کہ صرف حکومت نہیں لیں گے بلکہ احتساب بھی چاہیے، خود ایک ڈیل کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جیسے ایک ڈیل کے نتیجے میں نواز شریف سے حکومت اور احتساب دونوں کا وعدہ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اب نواز شریف کو احتساب نہ کرنے دیا جا رہا ہو۔ نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ حال ہی میں ایک کیلنڈر کو لایا گیا، اس کیلنڈر کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے۔ حال ہی میں شہباز شریف کو لایا گیا تھا، شاید وہ بھول رہے ہیں، اور شہباز شریف نے حکومت میں آ کر ملک کے ساتھ کیا کیا یہ قوم خود بتائے۔ مہنگائی 50 سالہ تاریخ تک پہنچی۔ نواز شریف کیلنڈر کسے کہہ رہے ہیں؟ یہ یقیناً سوال اپنے بھائی سے ضرور پوچھیں کہ کیلنڈر کون تھا۔ میں جب ان کی ایسی باتیں سنتا ہوں نا تو مجھے وہ تصویریں یاد آ جاتی ہیں جن میں یہ جنرل ضیاء کے پاس گئے، اپنے والد محترم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یار یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ اور پھر ان کے سیاسی سفر کا کیسے آغاز ہوا یہ بھول جاتے ہیں، لیکن پاکستان کی عوام
اب انہیں بھولنے نہیں دے گی۔ نوجوان جو ملک کی امید ہے وہ انہیں یہ بھولنے نہیں دے گا کہ پاکستان کے ساتھ پچھلے 42 سالوں میں اس ڈیلرشپ میں کیا ہوتا رہا ہے، کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا۔ حیرانگی کی بات ہے کہ ایک خاندان جس کی جائیدادیں 90 سے پہلے نہیں تھی، کبھی وہ امیر ہو جاتے ہیں، کبھی غریب ہو جاتے ہیں، لیکن جس طرح وقت گزرتا گیا یہ ضرور امیر ہوئے۔ پاکستان کی عوام کے حالات نہیں بدلے، یہ ضرور امیر ہوئے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دی۔ نواز شریف القادری ٹرسٹ کیس کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ جی 60 ارب روپے کھا جاؤ اور مہنگائی کیسے رکے گی؟ بھائی شاید آپ کی یادداشت کمزور ہے، اور کافی کمزور ہے، کیونکہ آپ کو شاید یہ نہیں پتا کہ جو پیسہ جس کی طرف آپ ذکر کر رہے ہیں وہ پیسہ سپریم کورٹ پاکستان میں پڑا ہوا ہے۔ پھر یہ بھی قوم کو ضرور بتائیں نا کہ ایک جائیداد جس کی قیمت یعنی 1 ہائیڈ پارک جس کی قیمت کچھ اور تھی، حسن نواز صاحب اس میں آتے ہیں، تو پھر یہ کس طرح خریدی جاتی ہے؟ یہ بھی قوم کو ضرور بتائیں۔ کم پیسوں کی جائیداد زیادہ پیسوں میں، یہ بھی قوم کو ضرور بتانا چاہیے۔ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کس کے ہیں؟ نواز شریف صاحب کہتے ہیں میرے نہیں، ثابت نہیں کر سکے، کاغذ نہیں ملے جی، ثابت نہیں کر سکے، ٹھیک ہے نہیں کر سکے یار، لیکن یہ ضرور قوم کو بتائیں کہ یہ کس کے ہیں، کس کے پیسے سے بنائے گئے۔ اور پھر بچے جو ہیں وہ پاکستان نہیں آتے کیونکہ ہمارے پہ قانون لاگو نہیں ہوتا۔ ثاقب نثار صاحب کی آڈیو ٹیپ میں کہا گیا کہ انہیں اندر رکھنا ہے، عمران خان کو لانا ہے۔ یہ نواز شریف اب کون سی آڈیو کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ ویورز ابھی تک تو ایسی کوئی آڈیو نہیں سنی، شاید وہ شریف خاندان کی آڈیو ویڈیو لیب میں موجود ہو۔ میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں نا مکس اپ کر جاتے ہیں، عمر کا ایک حصہ ہے، تقاضا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا انہیں درگزر جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اب نواز شریف کو احتساب کیوں یاد آنے لگا، یہ آج کا سوال ہے۔ مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مطالبہ حکومت بنانا نہیں ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ احتساب، ناکام جلسے، مایوس جو پاکستان کی عوام کا رد عمل ہے، عمران خان کا جیل سے کامیاب اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ، نواز شریف پر بھی عمران والا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اپنانے کا دباؤ، نواز شریف کی اپنے آپ کو ایک سیاسی وکٹم ثابت کر کے عوامی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش، جنرل فیض حمید، جسٹس ثاقب نثار، جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا نام لے کر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش۔ یعنی مرکزی نقطہ یہ ہے کہ عوام میں سودا نہ بکنے اور کوئی واضح بیانیہ نہ اپنانے کے باعث میاں صاحب اب دوبارہ سے یو ٹرن لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح ان کو بھی عمران کی طرح اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اپنا کر مقبولیت مل جائے۔ میاں صاحب کو جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ لائن اور لینتھ کیا ہے اور کیا رکھنی ہے اور کس طرح سے بولنگ کروانی ہے، لیکن شاید انہیں اب بہت بڑا نقصان سیاسی طور پہ ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ نون لیگ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کر کے دیکھ لیں، آپ جس جمہوریت سے دور جا رہے ہیں نا، یہی جمہوریت ہوگی جس کے لیے آپ ترسیں گے، اور یہ جمہوریت آپ کے قابو میں نہیں آئے گی۔ ویورز، شوکت صدیقی صاحب کو جنرل فیض حمید نے یہ کہا، یہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جیل سے باہر آیا تو 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ ثاقب نثار کی آڈیو ٹیپ میں کہا گیا کہ انہیں اندر رکھنا ہے، عمران خان کو لانا ہے، چور چور کہنے والے خود سب سے بڑے چور ہیں، ہمارا مطالبہ حکومت بنانا نہیں، ہم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی چاہتے ہیں۔ نقطہ اس میں بہت ہی اہم ہے کہ نواز شریف اب بھی ماضی کے کرداروں کے نام لے کر 2023 میں مجھے کیوں نکالا والا بیانیہ جو ہے وہ دوبارہ سے اسے دھکا سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کابینہ کی منظوری 190 ملین پاؤنڈ کا بند لفافے شاید یہ بھول جاتے ہیں، اور اتنی بڑی ہیرا پھیری اور ڈاکہ مارا گیا یہ بھی انہوں نے کہا، اور مہنگائی کے ساتھ اسے جوڑنے کی کوشش کی گئی۔ نقطہ اس کے اندر جو اہم ہے نا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کو اپنے بیانیے کا حصہ بنانے اور عمران خان کو چور ڈاکو ثابت کرنے کی کوشش آپ ضرور کر رہے ہیں، کریں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن یہ معاملہ ملک ریاض، سپریم کورٹ، NC اور حکومت پاکستان کے درمیان ہے، اس میں عمران خان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، صرف وقت کا چکر ہے، وقت بدلے گا تو حالات بھی عمران خان کے بدل جائیں گے۔ احتسابی بیانیے سے کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پریشان ہوگی؟ تو اس کا جواب بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں کہ اتنی نہیں، مگر جو عدم اعتماد نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے وہ برقرار ضرور رہے گا۔ ویسے بھی اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ نواز شریف کا سودا عوام میں نہیں بک رہا، اس لیے وہ اب ادھر ادھر کی نواز شریف صاحب جو ہے مار رہے ہیں، اور دونوں کو احساس ہو گیا ہے۔ جلسے اگر کرنے ہوتے ہیں تو جلسے کر لیتے، لیکن جلسے نہیں ہو رہے، انہیں پتہ ہے کہ جلسوں کا حال کیا ہوگا۔ آپ کو ویورز یہ بھی بتا دیں کہ انتخابی امیدواروں سے خطاب آپ کرتے ہیں،
لیکن جلسے نہیں کرتے. آپ کنونشنز کرتے ہیں لیکن عوام میں نہیں جاتے. یہ آپ کی ایک ہار کا اعلان ہے کہ آپ عمران خان اور پاکستان کے حالات اور پاکستان میں عوام کو ایک نیا راستہ نہیں دکھا سکتے. میاں صاحب اب آپ ریٹائرمنٹ کر لیں. اور بلاول کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اب نیا دور ہے اور نئے لوگوں کو آنا چاہیے, اور مقبولیت جس کے پاس ہو وہ رہے, اور نئے لوگ پاکستان کی سیاست میں جب تک نہیں آئیں گے وہی سیاست ہوگی, اور موروثی جو فصل ہے موروثیت کی وہ پھل پھول رہی ہے. تو بھائی پاکستان کا تو کچھ نہیں ہونے لگا. میں آخر میں یہ خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں ود اے ہیوی ہارٹ, چونکہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ عام آدمی کی آزادی کا معاملہ ہے, اور ہمارے ملک پیارے وطن پاکستان میں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. اب یہ عدالت کو جواب کون دے گا؟ بابر ستار صاحب نے اس سے پہلے بھی کوشش کی تھی آئی جی صاحب کے معاملے میں. کیا ہوا بابر صاحب؟ پوری قوم یہ جاننا چاہتی ہے. 5 صفحات پر مشتمل آپ نے ایک تحریری حکم نامہ جاری کیا جس میں آڈیو کو سوشل میڈیا پر لیک کرنے والے کی شناخت کے لیے ISI کو تحقیقات کا حکم دیا. عدالت نے اپنے حکم میں کہا کہ تمام دستیاب ٹیکنالوجیز بروئے کار لا کر پتہ لگایا جائے کہ آڈیو سب سے پہلے کس نے لیک کی. عدالت نے سوال کیا بتایا کہ اس طرح کی آڈیوز قومی میڈیا پر نشر کی جا سکتی ہیں؟ یہ سوال تھا. DG ISI FIA اور PTI 10 دن میں اپنی رپورٹس دیں. PTA اس اکاؤنٹ کو ٹریس کرے جہاں سب سے پہلے آڈیو جو ہے وہ ریلیز کی گئی. اب اس کا جواب کیا ملے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ PTI کو ڈینٹ لگانے کے لیے آڈیو لیکس کہاں سے ہوتی ہیں, اور آڈیو لیکس کیس کے زیر سماعت ہونے کے دوران ایک اور آڈیو لیک ہو جانا پریشان کن امر ہے. اور آڈیو لیکس کے عمل سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید ریاست کے پاس لیکس روکنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے. ریکارڈنگ کی صلاحیت تو شاید ہوگی لیکن لیکس کی صلاحیت جو ہے وہ موجود آپ کے پاس نہیں ہے, ہو بھی نہیں سکتی. عدالت اور ریاست دونوں ناکام ہو گئے ہیں اور بالکل بے بسی کا اب ایک تصویر بن کر یہ قوم کے سامنے اس وقت کھڑے ہوئے ہیں. میں آپ سے مزید بات کرنا چاہتا تھا جنید صفدر کے حوالے سے, لیکن میں ایک جملہ یہ کہہ دیتا ہوں کہ اس خبر میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک خام خواہ کی لوگ جو ہے وہ اڑا رہے ہیں کہ دیکھیں پاناما کے بعد یہ وہ, ایسا کچھ نہیں ہے. لندن کے اندر کوئی بھی بزنس کر سکتا ہے. کمپنیز ہاؤس میں رجسٹر ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ رجسٹر کریں, 50 کمپنیاں رجسٹر کروا لیں, لیکن اس کے بعد آپ نے اگر کمپنیز ہاؤس کے ریکارڈ کے مطابق اور ٹیکس ڈپارٹمنٹ HMRC کے مطابق چیزیں اگر پوری کی ہیں تو ہر شخص کو اجازت ہے کہ وہ کاروبار کرے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بحث اور اس کے اوپر جو اتنی سوشل میڈیا پر ایک طوفان آیا ہوا ہے کہ مریم صفدر کے بیٹے جنید صفدر کی کمپنی نکل آئی, کاروبار کرتے ہیں. تو بھائی کاروبار کرتے ہیں لیکن جس پیسے سے کرتے ہیں, اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ یہ پیسہ ان کا نہیں اور غلط طریقے سے بنایا گیا, یہ ایک علیحدہ سوال ہے. برطانیہ کا نظام پاکستان کے نظام کی طرح نہیں ہے. اگر آپ سیٹسفائی کر سکتے ہیں, لیجٹیمیٹ چینلز کو استعمال کیا گیا, تو بھائی کوئی بھی بزنس کر سکتا ہے. فضول میں ایک کوئی ایشو بنانا میرا خیال ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ نے کے مان.